السلام علیکم ناظرین، بظاہر شریف دکھنے والا یہ شخص پاکستان کا سب سے بڑا سیریل کلر مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایک پاکستانی خطرناک سیریل کلر کی، جس نے 100 بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد ان کی ہڈیوں کو ایسڈ میں ڈال کر جلا دیا۔ ان کے خطرناک کیسز میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک عام انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جاوید اقبال لاہور کے ایک تاجر کا بیٹا تھا اور اپنے 8 بہن بھائیوں میں اس کا چھٹا نمبر تھا۔ اس نے اپنا انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی کالج ریلوے روڈ لاہور سے مکمل کیا۔ اپنی تعلیم کے دوران ہی اپنے باپ کے بنائے سٹیل کے کارخانے کو چلانا شروع کر دیا۔ جاوید چونکہ ایک اچھے خاصے بزنس مین کا بیٹا تھا تو اس کے باپ نے اسے شاد باغ لاہور میں ایک ولا یعنی کوٹھی ٹائپ گھر اس کے رہنے کے لیے خرید کر دیا تھا، تو وہاں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہیں سے اس کے گھنونے جرم کا آغاز بھی ہوا۔ یہ دسمبر 1999 کا ایک دن تھا جب لاہور پولیس اور جنگ نیوز کے ایک ایڈیٹر کو ایک خط موصول ہوا، جس میں جاوید اقبال نامی ایک شخص نے 100 بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ثبوت کے طور پر بچوں کی تصاویر اور گھر کا مکمل پتہ بھی لکھا تھا۔ اس میں زیادہ تر گھر سے بھاگنے والے، گلیوں میں مانگنے والے اور درباروں وغیرہ پر بیٹھنے والے بچے شامل ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح پہلے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو لوہے کی زنجیر کے ساتھ مارتا اور وہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ملا دیا کرتا۔ وہ اس طرح تقریباً 100 معصوم بچوں کو قتل کر چکا ہے اور اب اس کا منہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک مجرم بن چکا ہے، اس لیے اس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ لیکن آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیوں جاوید اقبال نے اتنے بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا؟ اصل میں اس واقعے کا آغاز 1988 میں ہوا جب جاوید پر ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ درج ہوا۔ وہ اپنے سٹیل کے کارخانے میں کام کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کو کام پر رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بچوں کو بہلانے کے لیے گیمز کی دکان بھی بنا رکھی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے وہاں آئیں، اور انہی میں سے جب اس نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تو وہ بچہ کسی طرح سے اس کے چنگل سے نکل کر فرار ہو گیا اور مدد کو پکارنے لگا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور یوں پولیس نے جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا اور اس کو اچھا خاصا ٹارچر کیا گیا، جس سے اس کے سر کو کافی نقصان پہنچا۔ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ جاوید اقبال کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور اسے لاہور جنرل ہاسپٹل میں کافی عرصہ رہنا پڑا تھا۔ اس سب معاملے میں اس کی ماں کو بہت تکلیف پہنچی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ جاوید کے دل میں اس بات کی وجہ سے پولیس سے بدلہ لینے کا جنون بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بچوں کی ماؤں کو ایسے ہی تڑپانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کئی جگہوں سے بچوں کو اغوا کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے مار دیا۔ جب جاوید خود بھی اس پاگل پن کی شدت تک پہنچ گیا تو اسے لگا کہ اب وہ خود کو نہیں روک سکتا، تو اس نے پولیس کو تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتاری دے دی۔ جرنلسٹ اور پولیس والوں کا کہنا ہے کہ جب وہ جاوید کے بتائے گئے پتے پر پہنچے تو انہوں نے وہاں 100 بچوں کے جوتے، کپڑے، کٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے دیکھے۔ ایک کمرے میں 12 گز لمبی لوہے کی زنجیر بھی پائی گئی اور پانی والے بڑے بڑے ڈرمز میں ایسڈ بھرا ہوا ملا، جس میں بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے گل سڑ کر ہڈیاں بھی گل چکی تھیں۔ وہاں اس قدر بری حالت تھی کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ معاملہ 2000 میں لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جج نے جاوید اقبال کو تاریخی سزا سنائی، اور وہ سزا یہ تھی کہ منار پاکستان پر تمام بچوں کے والدین کی موجودگی میں جاوید اقبال کو لوہے کی زنجیر کے ساتھ قتل کیا جائے اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ایسڈ میں جلا دیا جائے۔ مگر اپنی سزا سے ایک دن پہلے اس نے خود کو پھانسی دے کر خودکشی کر لی۔ جاوید اقبال نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے روئی ہے، وہ ان کے لیے 100 بچوں کی ماؤں کو رلائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ خود کو پولیس کے حوالے کرنا اور اس کے پیچھے کی وجہ صرف شہرت تھی جو وہ اپنے نام کے لیے کمانا چاہتا تھا تاکہ اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔
برے الفاظ میں ہی صحیح مگر اسے یاد رکھا جائے۔ جاوید کے ساتھ ساتھ اس کے 3 ساتھیوں کو بھی سزا سنائی گئی مگر ان سب نے خودکشی کر لی اور یہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ جاوید اقبال آج بھی ایک ایسا نام ہے جسے خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ہمیشہ اسے پاکستان کے خطرناک سیریل کلرز میں شمار کیا جائے گا۔ باقی آپ کی اس سارے معاملے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اپنی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔